بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت قیس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں ہمیں سماسرہ کہا جاتا تھا۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس سے گزرے، اس نام سے بہتر نام ہمیں عطا کیا اور فرمایا، اے تاجروں کی جماعت، خرید و فروخت میں لفظ باتیں اور قسمیں اکثر ہوتی رہتی ہیں، تو لہذا صدقے کو خرید و فروخت کے ساتھ ملا لیا کرو۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں صحابی رسول فرماتے ہیں کہ تاجروں کو سماسرہ کہا جاتا تھا۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم بازار سے گزرے تو اس نام سے، بہتر نام سے ہمیں پکارا، بہتر نام دیا کہ اے تاجروں کی جماعت، یا معاشر التجار، تاجر کہا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عمل بتلا دیا برکت کے لیے کہ خرید و فروخت میں قسمیں کھانی پڑ جاتی ہیں یا پورا دن بازار میں فضول باتیں کرنی پڑ جاتی ہیں۔ کئی مرتبہ انسان آتے ہیں جو خریدتے نہیں، کافی دیر لگتے ہیں، جاتے ہیں، بندہ تنگ دل ہوتا ہے، کئی ریٹ لگاتے ہیں، چلے جاتے ہیں، اور کئی بیچنے والے ایسے ہوتے ہیں، لینے والے ایسے ہوتے ہیں، تو فضول باتیں زیادہ ہو جاتی ہیں، جھوٹی قسمیں کھانی پڑ جاتی ہیں، بات یقین نہیں کرتے تو سچی قسم کھانی پڑ جاتی ہے، وہ بھی مناسب نہیں۔ تو فرمایا صدقہ کیا کرو، تجارت کو صدقے کے ساتھ ملا لو، اس کے یہ فائدہ ہوگا کہ پورے دن میں جتنی فضول باتیں ہوئیں، مہینے میں جتنی باتیں ہوئیں، تو صدقہ کرنے سے اللہ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، ان الحسنات یذھبن السیئات، نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی ہیں۔ نیکی کا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اجر بھی ملتا ہے، اور دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جو گناہ ہوئے اللہ وہ بھی معاف کر دیتا ہے۔ تو وقتاً فوقتاً تاجروں کو ترغیب دی کہ خرید و فروخت میں جو فضول باتیں، جھوٹی قسمیں ہو جاتی ہیں، جس سے خرید و فروخت میں اللہ کی جانب سے مدد اور برکت ختم ہوتی ہے، تو صدقہ کیا کرو تاکہ جو کمی بیشی ہے اللہ تبارک و تعالی معاف کر دے اور اللہ برکت کو جاری رکھے۔ مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے ایک طریقہ بتلایا کہ انسان حصہ مقرر کر لے نفع میں سے، 5%، 2%، 1%، 100 میں سے 1 روپیہ، 100 میں سے 5 روپے، 100 میں سے 10 روپے، جتنی طاقت ہے کہ مجھے جو روزانہ ماہانہ نفع ہوگا اتنی رقم میں اس میں سے اللہ کے لیے دوں گا۔ مسجد کو دے دو، مدرسے کو دے دو، ضرورت مندوں کو دے دو، رشتہ داروں کو دے دو۔ بہن بھائی کئیوں کے غریب ہوتے ہیں، رشتہ دار غریب ہوتے ہیں، تو حصہ مقرر ہو، وہ ساتھ جمع کرتا جائے اور بندہ تقسیم کرتا جائے۔ یہ سب سے بہتر طریقہ ہے۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ وقتاً فوقتاً ویسے صدقہ کرے، جب اللہ توفیق دے، ضرورت مند نظر آئے تو حسب طاقت اس کے ساتھ تعاون کر لے۔ یہ صدقے کی ایک عادت تجارت میں، بازار میں انسان اپنی جاری رکھے تو اللہ تبارک و تعالی خرید و فروخت میں اس کے ساتھ مدد فرماتا رہتا ہے۔ اور جو غلطیاں ہوئیں، جو کوتاہیاں ہوئیں، جھوٹی قسمیں کھائیں، صدقے کی وجہ سے اللہ معاف فرما دیتا ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے تاجروں کی جماعت، خرید و فروخت کو صدقے سے ملاؤ، کہ خرید و فروخت بھی کرو، ساتھ صدقہ بھی کیا کرو۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں دین سیکھ کر، سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔